ہم امن کے لیے لڑے ہیں، امن چاہتے ہیں، ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، لیکن اگر کوئی اس طرح سوچے کہ یہ ہماری کمزوری ہے تو یہ سوچ اس کی غلط سوچ ہوگی۔ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن امن کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کا جواب دینا بھی جانتے ہیں۔ جی برکت صاحب، پلوامہ حملے کے بعد انڈیا کا پروپیگنڈا، اور وہ پروپیگنڈا آج اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ انڈیا کو ہر میدان میں شکست ہوئی، اس کی جو پلاننگ تھی اس کے برعکس چلی گئی۔ دیکھیں، یہ عمران خان نے اس وقت تک جتنے بھی اسٹیپس لیے ہیں کچھ کہنے کے لیے انہوں نے رکھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ انہوں نے ہر وقت بر وقت فیصلے کیے ہیں اور بڑے بہترین فیصلے کیے ہیں کہ ہمارے پاس کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے اس وقت۔ تو عمران خان ماشاءاللہ جس طرح سے شروع سے ڈے ون سے جی جب یہ جو جنگی جنون کا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے پلوامہ حملے کے بعد سے، بڑے مدبرانہ ایک بڑے جو ہے نا اسٹیٹس مین بن کے سامنے آئے ہیں۔ یعنی عمران خان کو یقین جانیے، میں عمران خان کو ایک اچھا لیڈر تو سمجھتا تھا، لیکن اس لیول کا، انٹرنیشنل لیول کا اسٹیٹس مین میرے ذہن میں وہ کبھی وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ یعنی عمران خان کی قائدانہ صلاحیتوں کا میں پہلے سے ہی معترف تھا، ایک سنسیئر لیڈرشپ ہے، ایک بڑے قائد ہیں، ایک بڑے لیڈر ہیں، لیکن اتنے لیول کے بڑے اسٹیٹس مین ہیں ایک گلوبل لیول کے کہ پوری دنیا کو جو ہے بیک فٹ پہ کر دے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہے انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو بیک فٹ پہ کر دیا تھا۔ جی بالکل، ٹرمپ کو پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلا مطلب وزیر اعظم ہے یا پہلا جو سربراہ مملکت ہے جس نے ایک امریکی صدر کو بیک فٹ پہ اس طرح کیا تھا، اس حد تک کیا تھا۔ اور اب اس کے بعد جو انہوں نے سارے اقدامات اٹھائے ہیں، اور یہ جب جو طیارے انہوں نے گرائے اس کے بعد انہوں نے جو قوم سے خطاب کیا، میں وہ سن رہا تھا، مختصر سا خطاب تھا کوئی 5 منٹ کا۔ جی یقین جانیے اس وقت بھی جو ہے نا، جب اس کی میں اسپیچ سن رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا یہ کیا وہی عمران خان ہے جس کے بارے میں ہمارے ایک ذہن میں یہ ہے کہ یہ بڑا ایگریشن ہے، بڑا جو ہے نا فائٹر جذبات ہے، فائٹر ٹائپ کا ہے۔ یقین جانیے میں جب کوئی 3 بجے کا ٹائم تھا، پاکستان کا 3 بجے کا ٹائم تھا، سعودیہ کا 1 بجے کا ٹائم تھا، تو وہ چل رہا تھا کہ جی عمران خان جو ہے قوم سے خطاب کریں گے، اور میں اس کا انتظار کر رہا تھا کہ جی میں نے سننا ہے اس کی ان کا قوم کے بہت ہی شارٹ اینڈ سویٹ اور بڑا جو ہے نا امن کا پیغام انڈیا کو انہوں نے دیا، پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا۔ تو ایک ایسا اسٹیٹس مین جو اس سچویشن کے باوجود اتنا مدبرانہ فیصلے کرے، اتنی مدبرانہ انداز سے جو ہے نا پیش آئے، اور آج جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، جی یعنی اب تنقید عوام میں ظاہر ہے اتنا شعور ہے نہیں، ہمارے عوام میں شعور پیدا ہونا چاہیے کہ یقین جانیے جب میں نے یہ سنا، میں نے تو اس بندے کو میں نے کہا کہ دنیا میں شاید اس وقت کوئی ٹاپ لیول کا اسٹیٹس مین ہے تو وہ عمران خان ہے۔ یعنی ایسا ایک پتہ پھینکا ہے، اور اتنے لوگ اس کو بزدلی کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ تو سوچ کی بات ہے نا جی، اس میں بزدلی کی کون سی؟ اس میں دیکھیں، یہ جو آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں آپ نے ابھی ذکر کیا کہ انہوں نے جنگی محاذ پہ فتح حاصل کرنے کے بعد آپ نے قوم کو مبارکباد دی، سفارتی محاذ پہ اور اخلاقی محاذ پہ۔ بالکل، سفارتی محاذ میرا کہنا ہے، لیکن میں ذرا یہ حقیقت ہے، سفارتی محاذ پہ اور اخلاقی محاذ پہ اتنی بڑی فتح ہے کہ اب انہوں نے جب آپ ان کو پکڑ کے رکھتے، اس سے آپ نے کیا لینا تھا؟ ان کے جو پائلٹ سے آپ نے پکڑ کے رکھ کے آپ نے کیا فائدہ لینا تھا؟ آپ نے ان کو آپ نے کام کیا، اپنا جو بھی دفاع کرنا تھا دفاع کیا، اس کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی اسی طرح کی تھی۔ جب اس وقت بھی جنگیں ہوا کرتی تھی، جب قیدی آتے تھے تو ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہوتا تھا، اور ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دیا جاتا تھا بچوں کی تعلیم کے لیے، کچھ جو وہاں پہ اس زمانے کے حساب سے۔ جی تو وہ اسلامی تعلیمات جب عمران خان جو ہمیشہ کہتے ہیں مدینے کی ریاست کا جب وہ رٹ لگاتے ہیں تو ثابت بھی کرتے ہیں، اسٹیپس بھی لیتے ہیں۔ آج یہ مدینے کی ریاست کی ایک مثال ہے نا، جو انہوں نے اس قیدی کو چھوڑنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، تو عمل بھی تو کر رہے ہیں نا، صرف کہنے کی حد تک تو نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لے دے کے اگر فیصلہ کر لیتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کی جیلوں میں ہمارے بھی بہت سارے پاکستانی پڑے ہوئے ہیں، یا پھر کوئی اور شرط لگا دیتے کہ یار تم قیدی ہم واپس کرتے ہیں لیکن اسی شرط کے ساتھ۔ دیکھیں یہ ایک اسٹیٹسمین یا پھر ہم یہ کہیں کہ یہ خود مختار ہیں، وہی فیصلہ کریں گے۔ دیکھیں یہ
یہ اسٹیٹسمین شپ نہیں ہے. یعنی آپ نے اپنے نیبرس کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنا ہے یا آپ نے جنگی جنون سے باہر نکلنا ہے. تو یہ جنگی جنون سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا کہ ہم نے آپ کا ایک سونے کی چڑیا پکڑ لی ہے, اب ہمارے جتنے بھی قیدی ہیں ان کو چھوڑ دیں. یہ کوئی گڈ ول جیسچر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ ایک طریقہ کار یہ تھا, لیکن ایک گڈ ول جیسچر ہے. یعنی انڈیا کی عوام میں سمجھتا ہوں اس وقت عمران خان ویسے بھی وہاں کی عوام بہت پسند کرتی ہے, وہاں کی کافی جو بڑی تعداد میں عوام جو ہے پسند کرتی ہے. تو اس اسٹیپ کے بعد انڈیا کی عوام میں عمران خان کے لیے بہت بڑی جو ہے نا ایک اہمیت پیدا ہوئی ہے.